پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ میری ایک درخواست ہے کہ یار ہم داڑھیاں رکھ لیں. داڑھی ہم جب کاٹتے ہیں یہ کہاں جاتی ہے؟ گٹروں اور نالیوں میں. اللہ رب العزت اس چہرے کو کبھی آگ کے قریب بھی نہیں کرے گا جو چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح. اللہ اکبر کبیرہ. میں کھڑا ہو گیا پانی پینے کے لیے اور وہ بھی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور میرے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہو، میں کس طرح منہ دکھاؤں؟ نے کہا گردن کٹ سکتی ہے لیکن داڑھی نہیں کٹے گی. ایسے ہزار رشتے قربان. مانے کہ مکہ اور مدینے کے اندر جتنی تکلیفیں پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی ہیں میری اور آپ کی خاطر کسی کو نہیں دی گئی. کٹوائیے بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. بعض مفتیوں نے ایسے شخص کے بارے میں کفر تک کا فتویٰ لگایا ہے. کیونکہ اس کو نبی علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ یہود و نصارہ کا چہرہ پسند ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں اے انسان تو اپنے رزق کی فکر کرتا ہے، تو کیا دنیا میں جو بھی چلنے پھرنے والا جاندار ہے اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کے رزق کا وعدہ میں نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. رزق اللہ دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہوئے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور پکا ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ یا تو یہاں سے ہمارا کام ہٹ گیا، پھر ہم کیسے کمائیں گے اور کھائیں گے؟ یا تو دنیاوی کاروبار، دکان، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. جیب میں پیسے ہیں، ہم سمجھتے سارے کام بن جائیں گے. حالانکہ کام بنانے والے پیسہ نہیں ہے، کام بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں ہمارا ایمان پیسے پر اللہ سے زیادہ ہے؟ کیونکہ صبح سے رات تک ہم صرف اور صرف تذکرہ سنتے پیسے کا، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. جو بات زیادہ سنے گا وہی اس کے دل میں جگہ کر جائے گی، اسی کی محبت اس کے دل میں ہوگی. تو اسی لیے ان تذکروں کو ہم چھوڑیں، کبھی کبھی ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں. یقین مانے ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور ایک اس کا ایمان ہے جو اللہ والوں کی مجلس میں ہر ہفتے یا ہر روز پابندی سے جاتا ہے. ایک اس کا ایمان ہے. اس سے پوری دنیا چلی جائے وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا نذر الرحمان صاحب جو رائے میں اس ٹائم تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، امیر بھی ہیں، پوری تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، اور ان کی جو بیان سنو اس میں یہ ایک ہی واقعہ، 2 سے 3 باتیں، 2 سے 3 باتوں کے علاوہ ہم نے کبھی ان کی سنی نہیں. پورا بیان اسی پہ. یہ تو ہم اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور عادی بھی ہیں، لچھدار تقریریں ہوں، صحیح ہے، جو کانوں کو مزہ دے دے، صحیح ہے، جو سرور آ جائے سن کے، ایسے جوش مارے. وہ ایک امام صاحب تھا، اس نے جوشیلا بیان کر رہا تھا، فل جوشیلا بیان کر رہا تھا اور جوش میں لگا ہوا تھا. جوش میں لگا ہوا ہے تو اچانک کیا ہوا کہ ایک ساتھی کھڑا ہو گیا، اس نے بولا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرے مارنے لگ گیا. امام صاحب نے بولا یار نعرے نہیں مار، بات سمجھے یا نہیں سمجھے یہ بتا. کہتے بات مات سمجھنا سمجھانا چھوڑو، تمہارا جوش مارتے ہمارا نعرہ مارتا ہے. یعنی جب آپ جوش میں آتے ہو ہم نعرے پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ نذر الرحمان صاحب ایک ہی بات میں نے سنی ہے، جب بھی ان سے سنی ہے ایک ہی بات، کہ ایک نوجوان تھا، وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا. اللہ کے راستے میں جب گیا تو اس نے داڑھی رکھ لی، نماز کا پابند ہو گیا، نمازی بن گیا. تو اس کے گھر والے جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو گھر والوں کو وہ کہتا تھا نماز پڑھو. اپنی ماں باپ کو کہتا تھا نماز پڑھو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے میں روٹی نہیں کھاؤں گا. ماں کی تو محبت ہوتی ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے، صحیح ہے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے میں روٹی نہیں کھاؤں گا. بہت اس کو اصرار کرتے لیکن وہ روٹی نہیں کھا رہا تھا. آخر ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے، ایک دن آدھا دن گزرا، جب دیکھا بیٹے کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن بیٹے کی ایک ہی رٹ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے میں روٹی نہیں کھاؤں گا.
क्यों बेटा ये कह रहा था कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, आज तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, कल कयामत के दिन मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन मेरी आंखों के सामने जहन्नुम में जल रहे होंगे, नमाज छोड़ने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आज अगर मैं 2 वक्त की रोटी छोड़ता हूँ, अगर माँ नमाज पढ़ लेती है, बाप नमाज पढ़ लेता है, घर वाले नमाज पढ़ लेते हैं, कयामत की जहन्नुम की आग से ये बच जाएंगे। आखिर माँ बाप ने उसकी सुनी, नमाज शुरू कर दी और फिर बेटे ने रोटी खाना शुरू कर दी। एक जगह रिश्ता भेजा तो आजकल तो रिश्ते में सही है एजुकेशन पूछते हैं, कमाई पूछते हैं, ये चीजें पूछते हैं। हालांकि ये चीजें नहीं, अखलाक पूछें बच्चे के, उसकी जो जहां जिस बच्ची के साथ रिश्ते के लिए भेजा, उस बच्ची वालों ने एक डिमांड रखी, कहा ये लड़के की तो माशाल्लाह दाढ़ी है, ये माशाल्लाह मैंने कह दिए, ये लड़के की तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, टोपी रखी हुई है, पेंचे ऊपर किए हुए जैसे कि नीचे पानी आया हुआ है, ये अगर ये चीज छोड़ेगा, दाढ़ी कटवाएगा, फिर रिश्ता देंगे। उस बच्चे ने जवाब क्या दिया? ईमान, ईमान, ईमान सबसे बड़ी। उसने कहा गर्दन कट सकती है लेकिन दाढ़ी नहीं कटेगी। ऐसे 1000 रिश्ते कुर्बान, ऐसे 1000 रिश्ते कुर्बान, गर्दन कट सकती है, दाढ़ी नहीं कट सकती। ये है नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है कि 2 रुपए के लिए हमारी नमाज भी चली जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा। 2 रुपए के लिए सुन्नतें गटरों में बहाई जाती हैं। सही बात बताएं, देखें कि एक तो होती है गोल मोल करके बातें करना, खुरासान और तुरासान की मार के आप लोगों को भी ठिकाया, अपना जुम्मा भी पास हो गया, बस चले जाओ। एक है जो नबी अलैहिस्सलाम का सही है, ये मिंबर है, उसका हक है वो। आप खुद सोचिए, बाज मुफ्तियों ने ये लिखा है, कुफर तक का फतवा लगा है, कुफर तक का फतवा, कि जो शख्स सही है दाढ़ी काटता है, जो शख्स दाढ़ी काटता है और वो फिर शीशे के सामने खड़ा होकर यूं हाथ मार कर कहते कि यार ये मैं दाढ़ी कटवाई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। बाज मुफ्तियों ने ऐसे शख्स के बारे में कुफर तक का फतवा लगाया है। क्यों? क्योंकि उसको नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से ज्यादा यहूद और नसारा का चेहरा पसंद है। देखें, बात मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये नहीं है कि मैंने दाढ़ी रखी हुई है, अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह इस दाढ़ी के साथ, ईमान के साथ मुझे कब्र तक ले जा। मेरा भी कुछ नहीं पता, इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बता रहा हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा तो बाहर आज को नाचने गाने वाले बताएंगे। ये कभी हम सोचे तो सही यार, मोटी सी बात है कि हमने जाना कहां था, हम जा कहां रहे हैं। मैंने अगर दऊचुरंगी जाना है, मैं इस रुख पे निकल जाऊं, दऊचुरंगी पहुंचूंगा? कभी नहीं। ये रास्ता कहीं और जा रहा है, ये रास्ता कहीं और जा रहा है। दऊचुरंगी जाने तो उस रास्ते पे जाएं। हमने जन्नत जाना है, हम चाहते हैं कि हम जन्नत चले जाएं। क्या यहूद और नसारा जन्नत में जा सकते हैं? कुफार जन्नत में जा सकते हैं? पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिस कौमियत की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। आज अगर मैं और आप दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नबी अलैहिस्सलाम की। सबको पता है भाई, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन फिर भी क्यों कटवाते हैं हम? खुद सोचिए कि ये दाढ़ी हम जब काटते हैं, ये कहां जाती है? गटरों और नालियों में। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे सामने कोई खड़ा होकर अल्लाह ना करे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, हम उसकी गर्दन उड़ा सकते हैं और उड़ा देते हैं। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, चाहे हमारा अजीज हो, हमारा बड़ा हो, नबी अलैहिस्सलाम की इस तरह तौहीन करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। फिर हम खुद जो ये तौहीन कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की, कि ये दाढ़ियां हम कटाकर गटरों और नालियों में बहा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है यार। कल मैं अपने बाप की अगर नाफरमानी कर लूं, या आप अपने बाप की नाफरमानी कर लो,
اور وہ باپ کو پتہ لگ جائے، آپ جب باپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا تو کوئی ایسا گناہ ہے جو مخفی ہم کرتے ہیں چھپ چھپ کے، کسی اور کو پتہ نہ لگے، وہ جب ہم کسی کے سامنے کر لیتے ہیں یا کسی کو ہمارے اس گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں کتنا ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو خود سوچئے کہ یار کل قیامت کے دن میں اور آپ نبی علیہ السلام کے سامنے کس چہرے سے کھڑے ہوں گے، کس چہرے سے کھڑے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ میں اتنا ناپسند ہو گیا، نبی علیہ السلام کے چہرے کے مطابق ہمارا چہرہ نہ ہو اور ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت ہم نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، مجھے یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ناراض نہ ہو، اور یہ ہم سوچیں، آج رات سونے سے پہلے سوچیں کہ اگر ہمیں دنیاوی کوئی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی بھی لڑکی ہے یا کوئی بھی ایسا ہے ماں باپ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اگر کہہ لے کہ یار آپ کے ساتھ یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، ہم اسے ہٹاتے ہیں؟ ہم اسی طرح پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے محبوب نے کہہ دیا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو بس جو ہو جائے۔ پھر میرے اور آپ کے محبوب جس نے پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے تڑپ کر، یقین مانے کہ مکہ اور مدینے کے اندر جتنی تکلیفیں پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی ہیں، میری اور آپ کی خاطر کسی کو نہیں دی گئی۔ قبیلے بدر اپنے ملک سے نکالا گیا، اس پتھریلے پہاڑوں کے اوپر ننگے پاؤں چلے، پیغمبر علیہ السلام طائف گئے، طائف کے اندر اتنے پتھر مارے، اتنی گالیاں، اتنی برا بلا کہا کہ طائف کے اندر پاؤں بھی اور پاؤں کی جوتیاں جو ہیں وہ خون سے بھر گئی، خون سے بھر گئی، چل نہیں سک رہے تھے۔ ساتھ غلام کا، غلام نے پیغمبر علیہ السلام کو گئے، کہا کہ انہیں نہیں پتہ کہ یہ کسے تکلیف دے رہے ہیں، اور تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ اپنی جان کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ، نہیں، میری اور آپ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میری اور آپ کی وجہ سے کہ یہ میرے امتی جہنم سے بچ کے جنت چلے جائیں۔ پاؤں خون مبارک سے سیے بھر گئے ہیں، میری اور آپ کی وجہ سے ہم انہیں یہ صلہ دیتے ہیں۔ کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں سب کو صحیح ایمان کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ قبر تک لے جائے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم بغیر داڑھی کے آب کوثر، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر علیہ السلام ہم آپ کو آب کوثر کا جام دیں گے، اور وہ پانی آب کوثر آپ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، جنتی آئیں گے، آپ کے امتی آئیں گے، ایک ایک کو آپ جام کوثر اٹھائیں گے، پیغمبر علیہ السلام ہے نا، ایک ایک اپنے امتی کو پلائیں گے، ایک ایک امتی کو پلائیں گے۔ میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، میں کھڑا ہو گیا پانی پینے کے لیے، اور وہ بھی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور میرے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہو، میں کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ میں کس طرح سامنا کروں گا؟ آج دنیاوی محبت کرنے والے سے اگر مجھ سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، میں اس کے سامنے جانے سے شرماتا ہوں۔ اس حبیب کبریا محمد مصطفیٰ، نبی مجتبی، محبوب کبریا، اس کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اسی لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر پہلے مجھے اللہ اس داڑھی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ قبر تک لے جائے، یہ دعا ہے۔ پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ میری ایک درخواست ہے کہ یار ہم داڑھیاں رکھ لیں، قیامت میں ہم یہ تو کہہ سکیں اور قبر میں یہ تو کہہ سکیں جب سوال کرنے والا ہے نا کہ کیا لے کے آیا ہے، ہم کہیں کچھ نہیں لے کے آئے ہیں، تیرے حبیب کا اللہ چہرہ لے کے آئے ہیں، تیرے حبیب کا چہرہ لے کے آئے ہیں۔ آج اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہے نا، میں نے خود ایک ٹریفک پولیس والے کو دیکھا، میرا دوست، آخری بات کرتا ہوں، ہم طالب علم تھے، ہم گھومنے جا رہے تھے، تو میرے دوست نے، وہ پنڈی کا تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس نے ٹریفک پولیس والے کے حالانکہ پھول وغیرہ لگے ہوئے تھے، بائک اس کو مار دی، اس کو ماری، اس کی وردی بھی تھوڑی گندی ہوگی اور وہ بھی تھوڑا سا صحیح زخمی ہو گیا، لیکن اس نے جیسے یہ گرا تھا واپس اٹھا نا، جیسے اس کو یوں مارنے لگا نا، یقین مانے ایک دم ہاتھ روک لیا، ہاتھ روکا
تو میں आ गया पीछे, मैंने बोला सर माजरत ये गलती हो गई इससे। वो रे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अगर इसके चेहरे पर ये सुन्नत रसूल ना होती, इसके मैं चेहरे चेहरे पर गाल गाल पर इतने चंबे करता कि इसे भी पता लगता। लेकिन मुझे हया आ गई, जैसे मेरा हाथ उठा मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, सुन्नत रसूल थी, मेरा हाथ वहीं रुक गया। तो खुद सोचिए कि दुनिया के लोग इस चेहरे रसूल, सुन्नत रसूल सही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हया और लाज रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चेहरे को कभी आग के करीब भी नहीं करेगा जो चेहरा नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह होगा, आग के करीब तक नहीं करेगा। तो खुद सोचिए कि हम और आप किस तरफ जा रहे हैं, ये आप खुद सोचिए। आज रात को सोने से पहले हम अपना मुहासबा करें, क्या यार मेरा जो हुलिया है ये किसकी तरह है? अगर नबी अलैहिस्सलाम की तरह है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इसी के साथ मुझे कब्र तक लेकर जा। अगर नहीं है तो बड़े फिक्र की बात है। मैंने पहले बता दिया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौमियत की मुशाबियत इख्तियार करेगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर हम यहूद व नसारा की तरह हैं तो कल क़यामत के दिन यहूद व नसारा उठेंगे, जैसे उनका हशर होगा वैसे ही हमारा होगा। अगर हमारा हुलिया पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबा, यकीन माने एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसकी दाढ़ी नहीं थी, एक सहाबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसकी दाढ़ी नहीं थी। फिर हमने अपना आइडियल, अपना बड़ा क्यों इनको बना दिया है? देखें बात ऐसी है कि जो हमें हो सकता है बुरी भी लगे कि इमाम साहब ये क्या बातें कर रहे, अब मैं क्या करूं, आटा महंगा हो गया है, ये बातें करूं, ये मेरा काम तो नहीं है। आटा महंगा हो गया होने दो, वो हुकूमत का काम है। चीनी महंगी हो गई, ये मेरा काम है। मेरा काम जो है वो मैं करूं। आज उलमा ने भी, उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है, उलमा ने भी ये बातें छोड़ दी हैं। लोग बुरा मनाएंगे, जब कल को क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के सामने खड़े होंगे, अल्लाह का नबी जब बुरा मनाएगा वो जरूरी है ये लोग बुरा मनाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अल्लाह के नबी के सामने खड़े होना चाहते हैं और हमारा ये अकीदा और ईमान है कि मरने के बाद फिर जिंदा होना है, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, नबी अलैहिस्सलाम के हाथों से आब कौसर भी है, तो फिर हम इन बातों पर अमल करें। अगर किसी को बुरी लगी हो, ये बातें मैंने आप लोगों के लिए नहीं की, अल्लाह मुझे इस दाढ़ी और टोपी के साथ कब्र तक ले जाए, ये मैंने अपने लिए की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।